پتہ نہیں کس وقت اس کی آنکھ لگی تھی، صبح وہ خود ہی جاگی تھی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر دیواروں پر نظر پڑی تو اسے سب یاد آ گیا۔ اس نے ایک انگڑائی لی اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ یادیو پنڈت اسے نظر نہیں آیا، البتہ دھونی جل رہی تھی۔ اس نے پانی کا گڑھا تلاش کیا اور اس سے ایک پیالے میں پانی لے کر منہ دھویا اور پھر سلگتی دھونی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پوجا میں مصروف ہو گئی۔ جیسے اس نے آنکھیں بند کی، اسے لگا دھونی میں کوئی چیز نکل کر اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ یہ اس کا وہم تھا شاید۔ رات کا دیکھا منظر ابھی تک اس کے ذہن میں کسی گوشے میں موجود تھا۔ اس نے پھر آنکھیں بند کی اور اس بار بھی یہی وہم ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دھونی کی طرف دیکھا۔ یادیو پنڈت جانے کب وہاں آیا تھا۔ دھواں اپنے مخصوص سے انداز میں لکیر کی صورت آسمان کی طرف بلند ہوا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو اسے لگتا کوئی اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آنکھیں کھولنے پر کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس نے ہمت کی اور سختی سے آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی۔ دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہم اپنے آپ ختم ہو گیا۔ بہت دیر یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر یادیو پنڈت کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ یادیو پنڈت جانے کب وہاں آیا تھا۔ سرسوتی کو اس کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ ابھی تک گئی کیوں نہیں۔ سرسوتی نے ایک بار پھر اس سے التجا کی تھی کہ وہ اسے ایک بار موقع دے۔ وہ ثابت کر دے گی کہ وہ دوسرے لوگوں جیسی نہیں ہے جو یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ آپ اگر مجھے جادو نہیں بھی سکھائیں گے تب بھی میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ ساری عمر داسی بن کر آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ کبھی تو آپ کو مجھ پر رحم آئے گا۔ رات ڈھانچوں والے واقعے کا ذکر نہ سرسوتی نے کیا تھا اور نہ ہی پنڈت یادیو نے اسے کچھ پوچھا تھا۔ یادیو اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سرسوتی نے گڑھا اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے یادیو کی طرف دیکھا۔ یادیو نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر ایک طرف اشارہ کر دیا۔ وہ گڑھا اٹھائے اور یادیو کی بتائی جگہ کی طرف چل پڑی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک چھوٹی سی جھیل نظر آئی۔ پانی صاف ستھرا تھا۔ سرسوتی نے گڑھا بڑھا اور لے کر واپس پلٹی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ ایک طرف سے دھوئیں کا ایک بگولا چیخ نما آواز سے اس کی طرف لپکا۔ سرسوتی خوف سے وہیں جم گئی اور آنکھیں پھاڑے اور بگولے کو دیکھنے لگی۔ اسے بھاگنا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ بگولا چیختا پنکھاڑتا سرسوتی کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ بت بنی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بگولا اس سے چند قدم دور رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سرسوتی کو اپنی لپیٹ میں لیتا، اچانک ہی کئی کھوپڑیوں کی دیوار اس کے سامنے تن گئی۔ بگولا کھوپڑیوں سے ٹکرایا اور پھر پلٹ کر دوسری سمت چلا گیا۔ سرسوتی کے جسم کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے اچانک چونک کر اپنے چاروں طرف دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب سے جاگی ہو۔ وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ کھوپڑیاں بھی غائب ہو گئی تھیں۔ اس نے تیز تیز قدم اٹھائے اور ہانپتی کانپتی یادیو کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ یادیو نے اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ شاید وہ کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے سے باخبر تھا، اور یہ سچ بھی تھا۔ کھوپڑیوں کی دیوار اسی نے بنائی تھی اور دھوئیں کا وہ بگولا یادیو پنڈت کے سب سے بڑے دشمن پنڈت نے بھیجا تھا۔ دونوں شیطانی طاقتوں کے اعلی کار اور پجاری تھے۔ روحت پجاری صرف اس لیے یادیو پنڈت کا دشمن تھا۔ یادیو پنڈت اس سے کہیں زیادہ علم رکھتا تھا اور اس سے کہیں زیادہ بڑا جادوگر تھا۔ یہ دشمنی صرف حسد کی وجہ سے تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اکثر یادیو پر ایسے چھوٹے موٹے وار کرتا رہتا تھا، مگر آج تک یادیو پنڈت کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا۔ اسے یادیو پنڈت کے ہاں ایک لڑکی کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی اور جیسے ہی سرسوتی نے یادیو پنڈت کے بنائے حصار سے باہر قدم رکھا تھا، اس پر حملہ ہو گیا تھا۔ یہ حملہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ سرسوتی کو نقصان پہنچا کر عہدے پنڈت یادیو پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا تھا، مگر یادیو بے خبر نہیں تھا۔ اس نے فوراً اس کا توڑ کر دیا تھا۔ پہلے بھی یہی کچھ لوگ جادو سیکھنے کی غرض سے آئے تھے، مگر کچھ تو ایک رات بھی یہی یادیو کو عمل کرتے دیکھ کر بھاگ گئے تھے، یا پھر عہدے پنڈت نے انہیں ڈرا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر سرسوتی کی بات اور تھی اور یہاں سے ناکام واپس جانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ سرسوتی نے گھڑا زمین پر رکھا اور یہاں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ اس نے یادیو پنڈت سے کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد یادیو نے خود ہی اس سے پوچھ لیا تھا کہ جھیل پر کیا ہوا تھا اور وہ اب بھی یہاں رہنا چاہتی ہے یا نہیں۔ سرسوتی کا وہی جواب تھا کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔
چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نازک سی لڑکی کو پہاڑ جیسے ارادے نے یادیو کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رات ہو گئی تھی تو وہ پھر پچھلی رات والا کھیل شروع ہوا۔ سرسوتی اب بے خوف ہو کر سب دیکھتی رہی اور یادیو آگ کے سامنے بیٹھا اپنے عمل میں مصروف رہا۔